فلاں بولی کا بولنے والا ہے، فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یہ بس صرف تعارف ہے، پہچان ہے. یہ وجہ امتیاز تو ہے، وجہ فخر نہیں ہو سکتا ہے، یہ وجہ تکبر نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سنو، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، کسی زبان کا بھی وہ بولنے والا ہو، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ کے نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ اللہ کی بغاوت سے بچنے والا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے. عزت اسی کی ہے. اور یہی بات مختلف موقعوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یہ مشہور خطبہ ہے. اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ ایک عالمی نبی تھے، وہ صرف عرب کے نبی نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے نبی تھے، انسانوں اور جنات کے نبی تھے. وہ الا ان ربکم واحد، فرمایا سنو، یہ پہلی بات ہے وحدت کے لیے. الا ان ربکم واحد، تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہے. اب یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کی تلوار چلتی ہے، جو دنیا کے تعصب کو ختم کرتی ہے، جو دنیا میں سے شرک کو ختم کرتی ہے، جو دنیا کے اندر ہر اس متکبر کے گردن کو اڑاتی ہے جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، جو انسانوں کو غلام بناتے ہیں، جو انسانوں کو اپنے قوانین میں جکڑتے ہیں، جو انسانوں کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں، جو انسانوں کے ٹکڑے بناتے ہیں، یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ. فرمایا لوگوں، تمہارا رب ایک ہے. قبر میں جو پڑا ہے یہ تمہارا رب نہیں ہے، جس کو تم نے پیر بنایا ہے یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، تمہارا رب نہیں ہے. یہ جنات تمہارے رب نہیں، یہ ملائکہ تمہارے رب نہیں، یہ امریکہ تمہارا رب نہیں، یہ روس تمہارا رب نہیں، یہ چین تمہارا رب نہیں، یہ پارٹیاں تمہارے رب نہیں، یہ پارٹیوں کے لیڈر تمہارے رب نہیں ہیں، یہ علماء تمہارے رب نہیں ہے، یہ جرنل اور کرنل تمہارے رب نہیں ہے، یہ چیف اور جسٹس تمہارے رب نہیں ہے، یہ قاضی تمہارے رب نہیں ہے. ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے. اس کے بعد فرمایا لا فضل لعربی علی العجمی، سنو کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ عربی ہے تو اس کو فضیلت مل گئی ہے، وہ مکے کا رہنے والا ہے تو وہ فضیلت والا ہے، وہ مدینے کا رہنے والا ہے تو وہ فضیلت والا ہے. فرمایا لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے.
ولا لعجمی علی العربی، اور نہ کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت ہے، ولا لاسود علی الاحمر، نہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، ولا لاحمر علی الاسود، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا بالتقوی، مگر اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ عجم کا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، اگر وہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ اعلیٰ ہے اللہ کے یہاں، وہ اقرب ہے اللہ کے یہاں۔ اور یہ وہ خطبہ تھا کہ اس خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا تھا، حل بلغت، میں نے جو کچھ میرے رب کے طرف سے ملا تھا تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، بلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا تھا بغیر کسی کمی اور بیشی کے پورا کا پورا آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کے دین کو اب غائبین تک پہنچائے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ مبلغ ہے اللہ کے دین کا۔ دوسرا خطبہ آپ دیکھیں، جب مکہ فتح ہوا اللہ کی مہربانی سے بغیر جنگ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس رجلانی، دنیا کے سب لوگ جو ہے اللہ کے نزدیک یہ دو آدمی ہے، تیسرا اس میں نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے دنیا کا امن قائم ہو جائے۔ افسوس کی بات ہے جو لوگ آج مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، میں اس بات کو کلی طور پہ غلط نہیں کہتا ہوں، ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ جو کر رہے ہیں دہشت گردی۔ یہ فرقہ واریت جنہوں نے بنائی ہے، یہ مختلف مذاہب جو بنا دیے، مختلف جماعتیں بنا دی، ایک دوسرے کا خون بہانا جنہوں نے اسلام قرار دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی دنیا کے کون سے ملک میں نہیں ہے؟ آپ انڈیا میں جائیں، وہاں پہ آپ کو اونچی ذات اور نیچی ذات، دوسری قوموں کی بات نہیں کرتا ہوں، خود ہندوؤں کے اندر، ہندو وہ بھی ہے، ہندو یہ بھی ہے، لیکن یہ اونچی ذات کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے، تفریق پیدا کر دی ہے سارے ہندو۔ آپ امریکہ چلے جائے، یہ گورے ہیں اور یہ کالے ہیں، وہاں گورے اور کالے کی جنگ ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، یہ یہودی ہے اور یہ نصرانی ہے، ایک اور جنگ ہے۔ یہ صرف جنگ یہاں نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جنگ ہے، یہ تفرقہ بازی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ امن
دنیا کے اندر ہر جگہ تباہ کیا گیا ہے. یہ اللہ کی بغاوت ہر جگہ ہے. ہر جگہ انسانوں کو غلام بنایا گیا ہے. کہیں قوموں کی شکل کے اندر، کہیں لسانی شکل کے اندر، کہیں مذہبی شکل کے اندر، اور اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، نیچے جو ہے ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور اس کو حق قرار دیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے. اور وجہ جواز تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے کہ بھائی، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے اس پاکستان کے اندر اگر یہاں کے پی کے پختون ہے، بلوچستان کے بلوچی ہے، سندھ کے سندھی ہے، ان سب نے مل کر جو ان کے اندر لسانی لیڈر ہے، صوبائی لیڈر ہے، قومی لیڈر ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سب نے مل کر پنجاب کے خلاف نفرتیں پھیلائی. تو وجہ جواز تو ان کے پاس ہے نا بھائی، کہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی اور زیادتی کر رہا ہے، تو یقیناً زیادتیاں تو ہو بھی رہی ہے. لیکن اس وجہ جواز فراہم کرنے کے بعد، اس وجہ کے بعد، کیا اسلام آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ زبان کے بنیاد پر یا صوبے کی بنیاد پر کسی کا قتل کرے یا تفریق پیدا کرے یا اس سے نفرت کرے، یا وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ بھی ظلم کرے؟ اس کی گنجائش کہاں ہے اسلام کے اندر؟ آپ عدل کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ انصاف کے لیے آواز اٹھا سکتے، لیکن آپ نفرت تو نہیں کر سکتے. اسلام نے ہمیشہ جو درس دیا ہے وہ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر، ہمارے قائد اعلی، قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے. حالانکہ جب کوئی کسی جگہ کو فتح کرتا ہے، کسی ملک کو فتح کرتا ہے، وہ تکبر میں ہوتا ہے، وہ غرور میں ہوتا ہے، وہ تو ظالم بن جاتا ہے، جابر بن جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں فتح کے بعد بھی؟ یا ایھا الناس، لوگو، الناس رجلانی، بس لوگ دو ہی ہیں، انسان دو ہی قسم کے ہیں، بر تقی کریم علی اللہ. ایک وہ شخص ہے جو نیک ہے، متقی ہے، اللہ کے یہاں عزت ہے اس کی. ایک آدمی یہ ہے. اور دوسرا فاجر شقی حین علی اللہ، وہ فاجر ہے، وہ شقی ہے، بدبخت ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور، اللہ کا نافرمان، باغی اور طاغی ہے. حین علی اللہ، اللہ کے یہاں وہ حقیر اور ذلیل ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہوش کے ناخون لو. الناس کلہم بنو آدم،